آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے اب ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 14واں باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک میں پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پچھلے سنڈے کی عبادت میں بھی ہم نے ایک موضوع کے ذریعہ سے بائبل مقدس میں سے برکات حاصل کی۔ I will not leave you orphan۔ اور آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے یہ پارٹ 2 اسی موضوع کا ہے، دوسرا حصہ، کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ اور بائبل مقدس میں ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں مقابلہ کیا کہ یتیم جو ہوتا ہے اس کی روح کیا ہے، اور جو فرزند ہے، جو بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کی روح کیا ہے۔ تو ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں سیکھا، زیادہ اس پر ہم اسے دہرائیں گے نہیں، لیکن صرف یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے سیکھا تھا کہ جو آرفن سپیرٹ رکھتا ہے، یتیمانہ روح اندر ہوتی ہے، وہ کمپلیننگ کرتا رہتا ہے، شکایات سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن فرزند کہتے ہیں، اے باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ پھر ہم نے دوسری بات سیکھی تھی کہ جو یتیمانہ روح ہے اس کی خواہش ہے بلند ہونے کی، خدا سے بھی، اپنے آسمانی باپ سے بھی۔ لیکن فرزندیت کی روح یہ ہے، جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ جو باپ کا ہے، وہ جو باپ کی عزت ہے، باپ کے پاس ہے، وہ ہے ہی میرا سب کچھ، مجھے بلند خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو یتیمانہ روح ہوتی ہے، یہ احساس سے کمتری کا شکار رہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی، کھانے پینے کی باتوں میں ہم نے سیکھا تھا، اور بہت ساری باتوں میں ہمیشہ احساس سے کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ اور بیٹھنے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ڈیٹیل سے ہم نے سیکھ لی تھیں۔ پھر جو یتیمانہ روح ہوتی ہے وہ تربیت اور تنبیہ کو قبول نہیں کرتے، لیکن جو خدا کے فرزند ہیں وہ تربیت اور تنبیہ کو برداشت کرتے، قبول کرتے۔ اگر ان کا باپ انہیں تنبیہ کرے اور کوڑے بھی مارے تو وہ برداشت کرتے ہیں، بھاگ نہیں جاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جو یتیمانہ روح ہے وہ باپ کے گھر میں
काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फर्जंद बेटे बेटियां बाप के घर में काम करते हैं और खुशी से करते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि हम क्यों कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारा आसमानी बाप है, हमने उसकी बादशाही के लिए क्या करना है, काम करना ही करना है। बेटे भी बेटियां भी, रूल कुछ नाज़िल होगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी, नबूवत करेंगी, कलाम सुनाएंगी, खिदमत करेंगी और तरह तरह की। हमने बड़ी डिटेल के साथ ये सीखा था। आज हम एक और बात सीखते हैं, लेकिन पहले हवाला पढ़ लें। रोमियो के नाम पलूस रसूल का ख़त निकालें मेरे साथ, और उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत से अच्छा है कि 17वीं आयत तक ही मैं पढ़ देता हूँ। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लयपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो। ये यतीमाना रूह जो है, इसके अंदर डर और खौफ होता है। आदम और हवा बाग़े अदन में रहते, खुदा से रिफाकत रखते, खुश थे, शादमान थे, हर रोज़ खुदा के साथ रिफाकत, हर रोज़ खुदा से बातें, हर रोज़ वो शादमानी से भरे। लेकिन जब शैतान की यतीमाना रूह ने काम किया, हुक्म अदूली की, तो खुदावंद फिर बाग़े अदन में आया और कहता है, ऐ आदम, ऐ आदम तू कहाँ है? और आदम ने आवाज दी कि ऐ खुदा, लफ्ज लिखे हैं पैदाइश की किताब में, मैंने तेरी आवाज सुनी और डरा क्योंकि मैं नंगा हूं। खुदा ने कहा, तुझे किसने बता दिया है? पहले तो तू कभी डरा नहीं, पहले तो तूने ये नहीं कहा कि मैं नंगा हूं। ये डर, ये खौफ कहां से आ गया? किसने तुझे बताया? और ये डर और ये खौफ शैतान की तरफ से जो ऊपर से गिराया गया, और उसकी यतीमाना रूह ने असर किया आदम और हवा पर, और उस वक्त से ही यतीमाना रूह से इंसान जो है उसने खुदा से डरना शुरू कर दिया। और इंसान ने डर के मारे, खौफ के नीचे आ करके जिस चीज को, जिसमें कुव्वत थी, उसको देखा और डर के मारे उसकी इबादत और परस्त शुरू कर दी। अगर आग को देखा उसमें कुव्वत है, आग की परस्त शुरू कर दी। पानी में देखा उसमें कुव्वत है, डरा हुआ है और पानी की परस्त शुरू कर दी।
اور نامعلوم خدا کی عبادت ہے کانسیپٹ خدا کا، لیکن ڈر کے مارے، خوف کے مارے اگر عبادت بھی کی خوف سے، ڈر سے، اگر دعا بھی کی ڈر سے، خوف سے، اور ڈر کیا ہے کہ خدا کے پاس آنے کا ڈر، یہ اس کے ڈر کا ایک پہلو یہ ہے۔ خوف اور ڈر کے مختلف پہلو ہیں، آئندہ میں اسے کنٹینیو رکھوں گا۔ ایک پہلو یہ ہے کہ آدم کے اندر ڈر یہ آ گیا کہ خدا کے نزدیک نہیں جانا۔ بائبل مقدس میں پھر آگے جا کے بھی دیکھتے ہیں موسیٰ کے دور میں بھی کہ جب خدا بولا بادل میں سے تو ساری قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ کو کسی کو یاد ہو کیا کہا؟ کہا خدا ساڑھے نہ گال نہ کرے، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ موسیٰ کے دور میں بھی آ کے کہا کہ موسیٰ خود ہی بات کر لیا کر۔ خدا سے ہمیں بڑا ڈر آتا ہے، خدا سے ہمیں بڑا خوف آتا ہے، کیونکہ شیطان نے انسان کے ذہن پر یہ ڈال دیا، دل میں ڈال دیا، ذہن پر نقش کر دیا کہ خدا ایک بڑا ظالم خدا، اس کے نزدیک نہ جانا۔ خدا ہوا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں، خدا کے نزدیک نہ جانا، اس کی عبادت نہ کرنا۔ خدا بڑا ڈرونا ہے، اور کئیوں نے خدا کی شکلیں ہی ایسی بنا دی اپنے اپنے خدا کی کہ تصویر دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے۔ شیطان نے ڈرونا خدا کو پیش کر دیا، لیکن خداوند یسوع مسیح آیا، اس نے بتایا کہ ہمارا باپ جو ہے اور خدا جو ہے وہ کتنا محبت اور پیار سے بھرا ہے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غلامی کی روح سے اور ڈر کی روح سے اور خوف کی روح سے اس نے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا محبت سے بھرا ہے، ہمارا آسمانی باپ پیار سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی حضوری میں آنے سے ڈرنے کی کوئی بھی، اور اگر انسان نے اس کی پوجا پاٹ عبادت دعا بھی کی تو وہ بھی ڈر محبت سے نہیں، نو نو نو، فرزندوں کی طرح نہیں، نو نو، یتیموں کی طرح، جیسے کوئی غلام ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، اس طرح کر کے دعا کی، اور آج بھی ہے اس کا اثر۔ ایک سادہ مثال دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب تو بہت ترقی کا زمانہ ہے، روبوٹ کا پتہ ہے؟ بچوں کو بھی پتہ ہے روبوٹ؟ اس کے سارا پروگرامنگ جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو ٹی وی پہ کمپیوٹرائزڈ کر دیتے ہیں، پروگرامنگ ہے، اس کو بالکل جب کمپیوٹرائز کرتے ہیں تو وہ روبوٹ کیا کرتا ہے؟ کھانا بھی دیتا ہے۔ دیکھا کبھی آپ نے کہ روبوٹ کیا کرتا ہے؟ جو انہیں درکار ہے انسان کو پروگرامنگ کمپیوٹرائز کر دیتا ہے، وہ روبوٹ اسی طرح صفائی بھی روبوٹ کرتا ہے، کھانا بھی پیش کرتا ہے کہ نہیں؟ اور طرح طرح کے روبوٹ نکلے ہوئے ہیں، گھاس کاٹنے والے لوگوں نے باہر کے ممالک میں رکھے ہوئے ہیں روبوٹ، جو لان ہیں وہاں گھاس کاٹتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہاں حد تک رہنا ہے، کہاں آ کے بالکل سٹاپ ہو جانا ہے، کہاں آپ نے جا کے رک جانا ہے، کہ جگہ بنائی ہوئی ہے۔ وہ سارا کام
خود ہی کر رہا ہے. لیکن آپ پھر مجھے جواب دیں تو آپ کی توجہ رہے. کیا روبوٹ جو ہے وہ محبت کو جانتا ہے؟ روبوٹ کے اندر دل ہے، روبوٹ کے اندر روح ہے، کام کر رہا ہے، یس، لیکن اس کے اندر ہے محبت؟ نو. آج بھی لوگ خدا کی عبادت اور دعا ایک روبوٹ کی طرح کر رہے ہیں. پروگرامنگ ہے، غلامانہ روح ہے، یتیمانہ روح ہے، اور ڈر ہے اور خوف ہے، اور پروگرامنگ جو ہے کمپیوٹرائز کی ہوئی ہے. ہم نے یہ دعا کرنی ہے، ہم نے فلاں گیت گانا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے وہاں آنا ہے، لیکن اندر کوئی زندگی نہیں اور فرزندیت نہیں ہے. لیکن خداوند ہمیں فرزند بنانے کے لیے آیا ہے. ہاللیلویا. یہ نہیں کہ ہم ایک روبوٹ کی طرح ساری چیزیں کرتے جائیں لیکن زندگی نہ ہو، باپ سے رشتہ نہ ہو، باپ کی حضوری میں نہ آئیں. وہی جو پروگرامنگ ہے اس پر ہی چلتے جائیں ساری عمر، اور اپنے باپ سے باتیں بھی نہ کریں، اپنے باپ کے احکام بھی نہ مانیں، اپنے باپ کو عزت بھی نہ دیں، اپنے باپ کے گھر میں نہ آئیں. ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہے، غلامی کی روح ہے. خدا کی حضوری میں بھی جہاں خدا میں یسوع مسیح موجود ہے وہاں آنے سے بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے سنا کئی لوگوں کو بولتے میں نے دیکھا، یہ نہیں سنا وہ کیا کہا انہوں نے. کبھی شاید آپ نے بھی سنا ہو لیکن کم سنا ہو. وہ کہتے ہیں چرچ میں نہ جاؤ. آپ بھاویں چلے جاؤ تو بچیاں تو بالکل نہ جاؤ، کیونکہ بچے بڑے خراب ہو جاتے ہیں. میں کیا ہولناک باتیں. ڈر ہے، خوف ہے خدا کی حضوری میں، ہے نا. نوجوانوں تو بالکل چرچ نہیں جانا چاہیے بھائی. چرچ سے بڑا ڈر لگتا ہے یہ بڈھے جان. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. خدا نے جب فرعون کو کہا کہ میرے لوگوں کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہوں، اور فرعون وہ بڑا چلاک تھا، کہندا اچھا اوکے. فرعون نے کیا کہا موسیٰ کو؟ بس ہوں اگے بابا نہ بھیجنا. تسی اس طرح کرو، مرد چلے جاؤ تے خواتین تے بچیاں آہو اتنے بچیاں عورتوں کا کی کام ہے. مرد جاؤ حاضری لوا کے جڑا پروگرامنگ ہوئی ہے وہ دے مطابق جاؤ تے آ جاؤ. اچھا موسیٰ مان گیا؟ بڑا ڈاڈا موسیٰ، دلیر موسیٰ کہندا نو. خدا نے اور وبائیں بھیجی جو سنجیدہ باتیں بھی ہیں. کہنے لگا بس وباما تو آزاد کر دو. موسیٰ جی آ جاؤ. ہاں جی دسو. چلو یار اس طرح کرو تسی اپنی خواتین ہی لے جاؤ. اور لفظ کیا لکھا ہے؟ اب غور سے سننا بڑے دھیان سے. خداوند نے موسیٰ کے وسیلہ سے یہ کہا تھا میرے لوگوں کو جانے دے. آگے آپ نے جواب دینا ہے تاکہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں.
मेरा पिकनिक ना बनाया उत्थे बैरे कुलजम के किनारे ते जाके, पिकनिक भी हो जाएगी लेकिन मेरी क्या करें, ये बाइबल में लिखा हुआ है। कहने इबादत करिए ना करी, पिकनिक ते जाने, इबादत करिए ना करी भाई, बाकी सारे काम करने हैं। खुदा ने मूसा के जरिए क्या कहा, जाने दे ताकि मेरे लोग क्या करें, इबादत करें। फरौन ने कहा और बाबा भैया अच्छा अच्छा चलो इस तरह करो भाई, तुसी औरतां नूं भी लै जाओ, बच्चियां नूं रहन देना, बच्चियां दा उत्थे भला की काम, इधर बड़े बड़े जानना। मूसा माना और वो बाएं फिर डर गई, कहने लगा अच्छा ऐसा करो बच्चों को भी ले जाओ, लेकिन की रहन दियो तुसी दसो हैं, और माल डंगर दौलत मता सारा इत्थे रहन दियो, माल मता जाओ बच्चियां नूं ले जाओ। ते मूसा कहता ना ना ना, माल मता लैके जाना, ये नाल भी तो कुर्बानियां देनियां ने, ये नाल ही तो असी इबादत साडी पूरी नहीं होनी, क्यों असी डंगरां माल डंगरां नूं छड्डीए हैं। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं एक ऐसे नहीं लिखा, अपनी पूरी जान और ताकत और अपने पूरे दिल से खुदा की क्या करो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने शौहरों के साथ, नौजवानों के साथ, बूढ़ों के साथ और अपने माल मता के साथ खुदा की इबादत करें, क्योंकि हम गुलाम नहीं, हम फर्जंद हैं। हालेलुया। लेकिन अगर डर होगा, खौफ होगा तो फिर हम रोबोट की तरह सारे काम करेंगे और उसकी इबादत जो वो चाहता है वो हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन खुदा का शुक्र हो, हमने हवाला पढ़ा है कि उसने हमें ग़ुलामी की रूह नहीं दी, बल्कि हमको क्या कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। और फिर एक और भी डर है इसी में, वो डर पता क्या है कि जो ग़ुलाम हैं, जिनके जो ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी की रूह जिनको मिलती है, यतीमाना रूह है, अगर उनसे, अब बड़े ध्यान से सुने, आप दलेर हो जाएंगे फर्जंद होते हुए। गुलाम जब कोई काम करता है, यतीमाना रूह है, काम करते करते कोई चीज़ टूट गई है, सादा ज़ुबान में समझ आ जाती है, ज़रा काम करते करते कोई चल बर्तन टूट गया है, तो जो गुलाम है वो क्या करेगा जी? जो गुलाम है उसके हाथ से एक प्याला ही टूट जाए, उन्हें पता है कि प्याला बीबी ने बड़ी दूरों तो बड़ा कीमती है, तो अब गुलाम क्या करेगा? है डर जाएगा, घबरा जाएगा, छुपाने की क्या करेगा। लेकिन अगर फर्जंद के हाथ से टूट जाए तो फर्जंद क्या करेगा? यही कह देगा कि मामा ये चीज़ टूट गई है, सॉरी सॉरी कर लेगा, लेकिन कांपेगा नहीं, डरेगा नहीं। और कुछ लोगों ने, पुराने लोगों ने, जिस तरह मैं कहता कुछ मुहावरे मैं मानता हूँ, कुछ मैं नहीं मानता। पुराने लोगों ने घर में माहौल अच्छा रखने के लिए और डर दूर करने के लिए
جب کوئی گھر میں نقصان ہوتا تھا پتہ کیا کہتے تھے؟ کسی کو یاد ہو یہ محاورے ہیں؟ شاباش، اوے نقصان ہو کوئی گال نہیں، بلا ٹلی، فکر نہ کر، کیونکہ تم غلام نہیں ہو، تم یتیم نہیں ہو، گھر میں فرزند ہو، اور اگر اچانک نقصان ہو گیا تو اوپر سے کہنا بلا دور ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کو خدا نے غلامانہ روح نہیں دی۔ اگر چلتے چلتے اچانک مسٹیک ہوئی ہے تو یہ بھی کبھی کبھی شیطان اس کو استعمال کر لیتا ہے کہ اوئے مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور وہ ڈرتا ہے۔ اگر غلامانہ روح ہے بھاگ جائے گا، سوری نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا، لیکن اندر ہی اندر وہ پریشان رہے گا اور خوف محسوس کرے گا اور ڈر محسوس کرے گا۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کو خداوند جو ہے علاج بتاتا ہے۔ اگر ہم پڑھ لیں، بائبل مقدس میں سے پڑھ لیتے ہیں، عبرانیوں کا خط نکالیں اور اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں۔ 4 باب اور دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ 15ویں 16ویں آیت میں لکھا ہے، اب بڑے غور سے سننا، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ وہ ضرورت کے وقت اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں کہ جو کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو، جو کمزوریوں میں ہماری مدد نہ کر سکے۔ ہمارا سردار کائن ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے آؤ اور میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی کبھی ایماندار کے اندر بھی خوف آتا ہے جب وہ کوئی مسٹیک کرتا ہے تو ایسا خوف میں جکڑ جاتا ہے، ایسا ڈر میں جکڑ جاتا ہے کہ اس خوف اور اس ڈر سے پھر وہ خدا کی قربت جو ہے وہ چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو کوستا ہے، اور یہاں تک حالت بگڑ جاتی ہے کہ ایماندار بیک سلائیڈر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں خداوند اتنا پیار کرتا ہے کہ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے اور اس کی حضوری میں معافی مانگتا ہے، خداوند اس کو کیا کر دیتا ہے؟ آزاد کر دیتا ہے۔ کہتا آؤ میرے فضل کے تخت کے سامنے، فضل ہے میرا، موجود ہے۔ اور خداوند کے لوگ جو ہیں کبھی بھی اسے چھوڑتے نہیں، وہ اس کے پاس آتے ہیں
اور کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کی حضوری میں آ کر کے معافی مانگتے ہیں. جس طرح میں نے کہا اگر گھر میں بچے سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو بچہ کیا کہے گا؟ سوری ماما جی، سوری. اور جب سوری کہتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتا ہے؟ بشرطے کہ ہم سوری کریں، بشرطے کہ ہم معافی مانگیں. اور جب مانگتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ عطا کر دیتا ہے. پھر ایک اور ہم حوالہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے اندر اس حوالے سے دلیری ہو کہ جب کوئی مسٹیک کریں خدا باپ کے پاس آئیں، معافی مانگیں، سوری کریں اور آگے بڑھیں اور فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے آئیں، کیونکہ ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی ہے کہ ہم بھاگ جائیں، ہم بالکل لا تعلق ہو جائیں خدا سے اور بالکل خدا کو باپ کو چھوڑ دیں. ہرگز نہیں. خدا نے اپنے لوگوں کے لیے یہ راہ نکالی ہوئی ہے. ہم پڑھ لیں یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب نکالیں. یہ بائبل مقدس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کی 7ویں سے 9ویں آیت تک بائبل مقدس میں لکھا ہے. پہلا یوحنا کا خط، پہلا باب، 7ویں سے 9ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اپنے لیے بھی. لیکن اگر ہم، بڑے غور سے سنیں، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے. نور میں ہم چلیں اور ہماری آپس میں بھی کیا ہے؟ شراکت ہے. اور یعنی اس کے بعد اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں، یہ ہم یہ کن سے مخاطب ہے؟ ایماندار سے مخاطب ہے اس جگہ پر، ہے نا. اگر ہم نور میں چلیں اور اگر ہماری رفاقت بھی ہے تو اس کا لہو ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اور پھر علاج کیا بتایا ہے؟ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. جب ایماندار سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو خداوند نے اس کا علاج رکھا ہے کہ وہ دور نہ بھاگ جائے، بلکہ سمپل علاج رکھا ہے کہ وہ اقرار کرے، معافی مانگے، باپ کے پاس آ کر کے، اور خداوند یسوع مسیح کا لہو سے دھو دے گا. لیکن جو معافی نہیں مانگتا بلکہ غلطی کر کے نہیں مانتا یہ بھی ایک یتیمانہ روح جب آ جاتی ہے اور ایماندار اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال لے لیں. آدم اور حوا کو خدا نے کامل بنایا، راست باز بنایا گناہ کرنے سے پہلے. اوکے، جب گناہ کیا، اب غور سے سنیں، جب گناہ کیا آدم کو کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے غلطی مانی؟ اس نے کیا کہا؟
ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਉਹਨੇ کہا چلو ہوا کو چلے جانے ہیں۔ ہوا کو ہاں بھی یہ کیا کیتا ہے، بیاہ بھی پھل کھاتا ہے، نال شوہر نے بھی دے دیتا ہے۔ انہیں کہا ہاں میرے کو غلطی ہوگی، ایسا اس نے کہا؟ انہیں کہا نا، اس نے کیا کہا کسی کو یاد ہو؟ انہیں کہا تے ابلیس نے منو بہکایا، میرا تے کوئی قصور نہیں۔ ابلیس کی نے کو بنایا، یعنی لوسیفر تو خدا نے بنایا۔ یہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ تو نہ شیطان تو تھلے سٹ دا تے نہ میں وہ دے بہکاوے چ آمدی ہے۔ خدا مند یہ مطلب ہے کہ سارا تیرا ہی قصور ہے۔ لیکن پہلے وہ ایماندار تھے نا، ہے نا؟ جب روح آ گئی تو ایسی روح ہے، یتیمانہ روح ہے جو اپنی غلطی کو نہیں مانتے ہیں۔ اور جو اپنی غلطی کو نہیں مانتا، کسی نے کلاس میں مجھے پوچھا کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ میں نے کہا بہت سارے ہیں، لیکن ایک ان میں یہ ہے، وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا جس کو کوئی مانے نہ، جس کا کوئی اقرار ہی نہ کرے، جس کے لیے کوئی غلطی کو مانے ہی نہ، اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن اگر مان جائے تو ہمارا باپ معاف کرتا، اور خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمیں پاک کرتا اور دھوتا اور صاف ہو جاتا۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں اور شراکت بھی ہو تو اس کے بیٹے کا لہو ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہے کہ خدا میں یسوع مسیح نے جب شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اوکے، اور دھوتا دھوتا پترس رسول کے پاس آ گیا، اور پترس رسول نے کیا کہا؟ کہا نہیں 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 نہیں، اے خداوند تو میرے پاؤں نہیں۔ یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ کسی کو پتا ہو؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ جب اسے یہ پتا چل گیا تو پھر کیا کہنے لگا؟ اچھا پیر کی منو تو نہا ہی چھڑ۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ نو، جو نہا چکا ہے اس سے پاؤں دھونے کے سوا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں گرد پڑ سکتا ہے، لیکن پاؤں دھونے کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ہم نہا چکے، یسوع مسیح کے لہو سے دھل گئے، لیکن اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کہیں گرد پڑ جائے تو ہمیں اسے اجازت دینی چاہیے اور ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ ہمیں دھو، ہمارے پاؤں کو بھی دھو دے اور پاک کر، تاکہ ایک غلطی جو ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ پاؤں دھونے میں بہت بڑا مکاشفہ ہے کہ ہم مانیں، اس ضرورت کو کیا کریں؟ محسوس کریں کہ آیا مجھے پاؤں دھلوانے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اور جب آپ کے پاؤں دھوئے جائیں گے، آپ خدا کی حضوری میں اپنی غلطی کو مانیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ
دلیر ہو جائیں گے. ہاللیلویا آمین. ورنہ ہم مسٹیک کر کے کبھی کبھی اتنے پریشان ہوتے ہیں. لیکن علاج ہے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم چرچ میں آنا چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے اندر غلامی کی روح دوبارہ آ جاتی ہے, ہمارے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے, ہمارے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے خدا کے پاس اس کی حضوری میں دعا کے لیے اس کے فضل کے تخت کے سامنے اور چرچ میں نہیں جانا ہے. لیکن خدا کا پاک کلام کہتا ہے دلیری سے آؤ, وہ ہماری مدد کے لیے کیا ہے؟ پیار ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ تمہاری مدد کرے گا. پاک روح تمہیں سنبھالے گا. پاک روح آپ دلیر ہو, اور اگر مسٹیک ہوئی ہے تو خدا کی حضوری میں آئیں, مانیں, اور پھر اسی طرح دلیری سے جہاں رکے ہیں وہاں سے شروع کریں. ہاللیلویا. عبادت کریں, اس کی رفاقت میں آئیں, باپ کے پاس آئیں, فضل کے تخت کے سامنے پاس آئیں. نہیں تو یتیمانہ روح جو ہے, ڈر کی روح ہے, خوف کی روح ہے. یہاں تک خوف کی روح ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے, تجربہ ہے. تقریباً 50 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے کہ کچھ لوگوں کو کہو, اب یہ بھی دھیان سے سننا, کہ پاک میز میں شامل ہونا ہے. پاک میز میں تو کبھی شاید آپ نے سنا ہو, میں نے بڑی دفعہ سنا, نو ہم نے پاک میز میں شامل نہیں ہونا. میں نے کہا کیوں آپ نے پاک میز میں شامل نہیں ہونا؟ ابھی ہم اس کے قابل نہیں ہوئے. میں کیا ٹھیک ہے, تجھے ساری عمر قابل ہی نہیں ہو. یسوع مسیح نے تو کہا تھا جو میرا خون نہیں پیتا اس میں زندگی نہیں. یسوع مسیح نے تو یہ کہا تھا جو میرا گوشت نہیں کھاتا اس میں. تم کہتے ہو نو ڈر ہے, خوف ہے. پاک میز میں شامل ہونے کے لیے ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے. کیوں خوف آتا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح کا تو لہو ہمیں راس باندھے رہتا ہے. یسوع مسیح کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا تاکہ ہم شفا پائیں. ہمیں ڈر کیوں آتا ہے؟ اگر ڈر آتا ہے تو ڈر والی چیز کو کیا کریں؟ آسان طریقہ, پھینک دو. اپنی غلطی کو مانو. یہ نہ ہو کہ ڈر کے مارے غلطی اندر ہے, ڈر والی چیز نکالتے نہیں ہیں اور ساری عمر پاک میز میں شامل نہیں ہونا ہے, پھر آپ زندگی میں بھی شامل نہیں ہو. اس لیے باپ کے گھر میں دلیری سے آئیں. اگر ڈر والی کوئی چیز ہے تو کیا کریں؟ نکال دیں. لیکن پاک میز میں ضرور کیا ہوں؟ شامل ہوں. یہ غلامانہ روح ہے. ڈر پیدا ہو گیا ہے, خوف پیدا ہو گیا ہے. اور شاعر بانی کی بڑی اہمیت ہے. یسوع مسیح نے کہا اس میں زندگی ہی نہیں ہے جو شامل. تو ہمیں تو خاندانوں سمیت
اس کے دسترخوان پر آنا. ہاللیلویا. ہم تو کہیں گے ہم خاندانوں سمیت اس کے دسترخوان پر کھائیں گے اور پئیں گے اور دلیری سے آئیں گے اور دلیری سے کھائیں پیئیں گے اور انجوائے کریں گے اور خوشی منائیں گے اور یاد کریں گے اور ایمان کو مضبوط بنائیں گے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا اور اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہوا ہے. ہاللیلویا. لیکن آج لوگ ڈرتے ہیں پاک میز میں شامل ہونے کے. روٹی کھاندے ہی نہیں, کہندے نے شیرہ ہی ٹھیک ہے, روٹی کھا دی تے ڈر لگتا ہے. لیکن آج میں آپ کو انکرج کرتا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی اور خوف کھانے کی, آپ کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو, بلکہ آپ کو فرزندیت کی روح ملی ہے جس کے ساتھ روح قدس کے وسیلہ سے آپ خدا کو ابا اور باپ کہہ کے پکارتے ہیں. کبھی کو اپنے باپ کے پاس آنے سے بھی ڈرا ہے؟ ڈرا ہے کبھی کوئی نہیں؟ ابا جی تاڑے کو بڑا ڈر پہ لگتا ہے. کسی نے کیا ڈر لگتا ہے کہ ابے کو پاویں لگے بچیاں نوں. ابا جی تاڑے کول نہیں آنا, ڈر پہ لگتا. ابا جی تاڑے کول نہیں چیز کھانی, تسی پتہ نہیں بچ کی پایا. اس طرح کدی ہویا؟ نا 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 نا. ماں باپ تو میں نے دیکھا ہے چھوٹے بچے معصوم بچوں کو وہ کیا کہتے ہیں, منہ کھول. ماؤں کو زیادہ پتہ ہے. منہ کھول. بچہ کیا کرتا ہے؟ اتنا یقین ہے. کوئی خوف ہے بچوں کو؟ کوئی ڈر ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں, خاص کر ماؤں کو میں نے دیکھا ہے, بیٹا منہ کھول. بچے کو پتہ نہیں کیا ہے, بچے کہتا اور ماں ڈھل کر کے آتی تب تیزی نہ کھا جا. اور بھائی کئی ماواں منہ چپا کے تو کٹ دینی ہیں, باہر نہ کٹیں باہر نہ کٹیں. کیوں جی ایسا ہوا؟ بچوں کو ڈر آتا ہے ماں باپ سے؟ نو. تو جب خدا کہتا ہے اپنے منہ کو کھول میں اسے بھر دوں گا. ہاللیلویا. جب خدا باپ کہتا ہے میری پرستش کرو, ہاللیلویا, اور ہم دلیری سے پرستش کرتے ہیں, ڈر کے نہیں, ڈر کے مارے نہیں. جس طرح میں اکثر ہی کہتا ہوں, وہ کیا ہے, منہ کھل سکتا نہیں ہے جی, آنکھیں اوپر نہیں جا سکتی, اس طرح کر کے گیت ہے. میں نہ گایا کرو تھوڑی بڑی میں ایک کہندے نے کیوں میں یتیم والی بنیا, خدا دے فرزنداں نہیں بنیا. خدا کے فرزندوں کے لیے تو ہے وہ نعرے لگائے. ہاللیلویا. وہ اپنے منہ کو کھولے, وہ دعا کے لیے کھولے. ہاللیلویا. خدا کی حمد کے لیے کھولیں, اس کو جلال دینے کے لیے منہ کو کھولیں اور زور لگائیں. ہاللیلویا. ڈر کے مارے نہیں ہیں, روبوٹ کی طرح نہیں ہے, خوف کے ساتھ نہیں ہے, غلاموں کی طرح نہیں ہے, نوکروں کی طرح نہیں ہے, بلکہ بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح دلیری سے خدا کی حضوری میں کیا کریں, آئیں. اور ڈر اتنا شیطان ڈالتا ہے ہمارے اندر. شہربانی لینے کے لیے بھی ڈرتے ہیں, اور کسی کہہ دو نا بپتسمہ لے لو تو اور ڈر آ جاتا ہے, وہ پھر ڈر ود جاتا ہے. کہتے ہیں چلو باقی بھی ٹھیک ہے, جڑا بپتسمہ لینا نہ بھائی ہے نہیں اسی. میں تسی کیوں نہیں لینا بھائی, کیونکہ میں سوال کرتا ہوں, پادری ہوں نا میں.
कहते नहीं भाई असी गुनहगार हाँ असी की हाँ भाई असी अजे बड़े गुने असी जे तैयार नहीं होए तो मैं किन्ने साल तैयार हो मैं 40-50 साल के हो गए हो ते अगे दो इन्ने कु साल और लंघे तो ताड़ी तैयारी उत्ते ही होनी। डर आता है खुदा के कामों के लिए, क्या आता है? खौफ। क्यों? अंदर रूह क्या है? यतीमाना रूह है, गुलामों की रूह। लेकिन खुदावंद के बेटे और बेटियां उसकी परस्तिश करते, इबादत करते, पाक मेज में शामिल होते, उसकी गवाही देते, उसकी हम्द करते, उसकी खिदमत करते, उसका कलाम सुनाते और उसकी हजूरी में दिलेरी के साथ आते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है और खौफ खाने की जरूरत नहीं है। ये याद रखें कि खुदावंद आपका आसमानी बाप है और उसने दूसरा मददगार हमें बख्शा है और वो अब्बा और बाप कह के हमारी रूह के साथ पुकारता है, हमारी रूह भी पुकारती है। आप कहें अब्बा, आसमानी बाप। आपका बाप है और आपके पास मददगार और आपकी शफात करने वाला, तो आप क्यों यतीमों की तरह इबादत करें, दुआ करें, गीत गाएं, चलें फिरें जिस तरह कोई यतीम होता है? नो 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 नो। आप कहें हमारा बाप है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो घड़ी आ पहुंची तो शागिर्दों को क्या कहा कि तुम सब मुझे छोड़ जाओगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा सारे मुझे छोड़ जाएंगे। पता आगे क्या लिखा है? लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बाप मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए आपको डरने की जरूरत है, खौफ खाने की जरूरत है, घबराहट की जरूरत है, इबादत में ना आने की जरूरत है? नो। आप दिलेरी से उसकी हजूरी में आए, दिलेरी से दुआ करें, मुंह खोल के दुआ करें, दिलेरी से परस्तिश करें, दिलेरी से गवाही दें, दिलेरी से खिदमत करें, कलाम सुनाएं और खुदावंद आपको और ज़्यादा सरफराजी अता फरमाएगा। हालेलुया। और हमेशा याद रखें कि आप खुदा के बेटे और आपको यतीमाना रूह नहीं खुदा ने दी। हालेलुया। आप, इसलिए मैं कहता रहता हूँ, आप बहुत ही वैल्यूएबल हो, आप बड़े ही खूबसूरत हो, आप खुदावंद के बेटे और बेटियाँ हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आप पर खुश है और शादमान है क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियाँ हो। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू।